बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके सवालों का और मिस फारूक कहते हैं कि सर वो लोग जो इमोशनल किसी हादसे की वजह से तंग होते हैं, ज़िंदगी से दूर होते हैं, जिंदा लाश बन के जीते हैं, वो क्या करें? मेरे बच्चे, चॉइस है ना, आप लाश बन के जीना चाहते हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बल्कि लाशों के पास तो लोग आके बैठते भी नहीं है। ये जिसको जिंदा रहना होता है वो जिंदा लोगों के साथ जीता है। जिसको जिंदा रहना होता है वो जिंदगी की रमक जहां से मिलेगी, जहां से रोशनी, तवानाई, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वहां जाके तो जिंदा लोगों के साथ। मरने वाला तो मर गया, आपको साथ ले जाता तो जान छूट जाती, पर आप तो हो, उसने धोखा दे दिया, वो छोड़ गया, आपको सदमा बहुत हुआ। अब अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कारनामा जो है ये तो आप ही अंजाम दे रहे हो। तो जो अंजाम दे रहा हो अगर वो ना चाहे तो फिर दूसरे उससे इंटरेक्ट कैसे करें, उससे बात कैसे करें? धीरे धीरे इंसान का जिस्म उस मर्ज का, उस कैफियत का आदी होके उसी में रहने लग जाता है, जिसको फिर हम कहते हैं कि ज़हनी ये मर्ज है, इसको ये इंसानों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, लोग उसको फिर छोड़ देते हैं। फिर आप अंधेरे में पड़े रहते हैं, अकेले पड़े रहते हैं, और फिर वो हाल होता है जो अकेले रुख का, क्या कहते हैं, कल्ला बंदा हो गए पावे कल्ला रुख नहीं, तो दोनों को सुख नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, इस कैफियत से निकलना खुद ही होता है, कोई आपको निकालने नहीं आता। हिरा शाफी कहते हैं बेशक अल्लाह की मोहब्बत में जीने का जो लुत्फ है वो बेमिसाल है, अल्लाह ने आप पे बहुत करम किया। मानूर रहमान कहते हैं सर आप बहुत उम्दा बातें बताते हैं, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। अच्छा, वैसे लोगों की माएँ बहुत अच्छी हैं जो अच्छी बातें बताती हैं, अब भी अच्छी बातें क्यों नहीं बताते? क्या अब उनको आती नहीं है या अब बातें बताने में भी कंजूस है? ओके, हकसत पता नहीं क्या नाम है। हम सबको हर हालत में शुक्र करना चाहिए और राजी रहना चाहिए अल्लाह पे, ठीक है ना? जोहरा कहती है सर हमेशा की ज़रा ज़बरदस्त आपकी मुस्कान और आपकी प्यार भरी नसीहतें और बातें, अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। और मैं आपकी वीडियोस बहुत बाकायदगी से सुनती हूँ, मेरा इस पर नाम आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इंडिया से हूँ। और जोहरा नासिर जी बेटा, आप खुश रहें और आपके आसपास वाले भी खुश रहें। लुबनाली कहती मुझे आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने ज़िंदगी में सब्र को अपनी तलवार, अपना हथियार बना लिया है, मुझे अल्लाह उसका अजर दे। शब्बो खाने का वेरी गुड भाई जी। जेलो बेलो सर आपको सवाल कैसे भेजे जा सकते हैं? बेटा उर्दू अंग्रेजी दोनों ज़बानों में भेज सकते हैं, और जैसे सब लोगों ने भेजे हैं आप वीडियोस के नीचे भी भेज सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप कर दें 033274684746 पे। अच्छा जनाब, आज का जो अहम सवाल है वो शाहिदा ताहिर ने किया और उन्होंने कहा कि आपने एक दफ़ा जिक्र किया था हाफजे का, तो मेरी अभी उम्र इतनी नहीं है, गालबन 39 ईयर्स की हैं, तो वो कहती हैं कि मेरा हाफजा बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है, कम हो रहा है। इवन मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ तो मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। बात तो ये होता है कि मियाँ को बिठा के मैंने खाना रख दिया होता है, तो मैं जाती हूँ चम्मच लेने के लिए या कुछ सलाद लेने के लिए या नमक अगर कम हो वो लेने के लिए, तो वहाँ जाके मैं भूल जाती हूँ कि मैं लेने क्या आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चों में भी ये मसला है? तो उसने कहा नहीं, सब बच्चों में तो नहीं, एक बेटी में है कि वो एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करने के बाद जब आखिरी रात वो पढ़ती है तो फिर वो रोती है और कहती है कि जी मुझे तो हर चीज़ ही भूल गई है। तो क्या याददाश्त जो ख़राब हो रही हो, इसको कोई बेहतर करने का तरीका है? अच्छा, वैसे तो आम तौर पे हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें कही जाती हैं इस वाले मामले पे। दुनिया भर में बहुत रिसर्चेस हुई हैं और हो रही हैं, और ये रिसर्चेस जो हैं यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, फिर अपने जर्नल्स में शाया करती हैं। अभी हाल ही में जो मैंने रिसर्च पढ़ी वो ये थी कि अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना है, तो एक पुराना थीम ये था कि पुरानी बातों को भूल जाया करें। नया थीम ये आया है कि पुरानी बातों को याद रखें और उसको कभी कभी रिवाइज करें, देखें कि आपका हाफजा उसकी डिटेल को कितना याद रखता है। अच्छा, गुनाहों को, दुखों को याद करने की बात हम नहीं कर रहे, हम चीज़ों की डिटेलिंग नहीं। जैसे किसी ने मुझे याद दिलाया था कि आपने अपने दोस्त के उन 30-40 साल पहले दिए हुए स्वेटर को भी याद रखा के उसका रंग भी याद था। आई डोंट नो, मेरी मेमोरी माशाल्लाह उसमें पूरी डिटेलिंग थी, यानी मुझे उस स्वेटर पे
جو بنا ہوا ڈیزائن تھا وہ بھی یاد ہے, اور وہ جو کتاب کے اوپر اس نے 2 جملے مجھے لکھ کے دیے تھے وہ بھی یاد ہے. جن کتابوں پہ مجھے اشفاق صاحب نے یا بانو آپا نے یا ممتاز مفتی صاحب نے کچھ لکھ کے دیا تھا, تو اب یہ بات تو 20-25 سال پرانی ہے, پر مجھے ان لفظوں کی یعنی کسی جگہ اگر ایسے لکھا تو وہ بھی یاد ہے, کسی جگہ ٹیڑھا لکھا تو وہ بھی یاد ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ تھوڑا سا ویژولائز کرتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں, آپ ان کو. اچھا, جو ڈاکٹرز ہیں خاص طور پہ ریسرچ کرنے والے, وہ 4 چیزیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے حافظے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک تو کچھ غذائیں ایسی ہیں جن کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے فلیونولس, یعنی یہ کچھ ایسی ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس ایریاز کو مضبوط کرنے میں جس کا تعلق یادداشت ہے. یہ خون میں شکر جو ہے اس کو بھی برقراری سے ہوتی ہے, جیسے پالک اور اسٹرابری اس کی بہت تعریف کرتے ہیں ڈاکٹرز. اسی طور پہ شاخ گوبھی پتہ کیا ہوتی ہے؟ ویسے اسے بروکلی کہا جاتا ہے, اردو میں سے شاخ گوبھی کہتے ہیں. جو بلو بیری ہے وہ بہت شاندار ہے, گوبھی جو ہے وہ بہت شاندار ہے, کیلے کے پتے بہت اچھے ہیں, اسٹرابری بہت اچھی ہے. یعنی یہ حافظے کے لیے ان کا بہت عمدہ ہے. حافظہ میں سے ایک وہ ہوتا ہے لفظ اسے کہتے ہیں قوت مصورہ, یعنی یہ بعض پھل کھانے سے بعض سبزیاں کھانے سے انسانی کو ویژولائزیشن بہتر ہو جاتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ اگر آپ اپنی ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں. جو امریکن یونیورسٹی والے ہیں, رش والے, انہوں نے تو اس میں یہ کہا کہ اعضائے رئیسہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے, دل کا, دماغ کا, اور اعضائے رئیسہ میں تیسرا یہ ہوتا ہے جگر. اچھا, اسی طور پر کہتے ہیں کہ ان کے کھانے سے جو اندرونی سوزش ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو فری ریڈیکلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اچھا, اب 3 چیزیں باقی جو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے. ایک جو بہت ضروری ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ورزش ایک ہی ٹائم پہ ریگولر, چاہے وہ واک ہو چاہے آپ کوئی جم جاتے ہو, ٹائم شوڈ بی سیم, نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتے ہیں جب آپ نے بازار جانا ہو, گروسری لینی ہو تو لسٹ مت بنائیے, کاغذ لیں اور کاغذ لے کے پینسل سے جو آپ کو چاہیے اس کی شکلیں بناتے جائیے. تو ممکن ہے ایک صفحہ زیادہ لگ جائے, لیکن اس سے آپ کا جو, کیونکہ وہاں جا کے بھی ہم کو وہ شکل بھول جاتی ہے. انسانی میموری لفظوں کو یاد نہیں رکھتی, شکلوں کو یاد رکھتی ہے, ان جو اس نے ویژولائز کیا ہوتا ہے. تو بعض چیزوں کو, جیسے بروکلی ہے, ہم اسے استعمال نہیں کرتے تو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے وہ کیا بلا ہوتی ہے. تو جو ریگولر اس کو لیتے ہوں, اب گوبھی ہم لیتے ہیں, ہمیں پتہ پھول گوبھی کیا ہے, بند گوبھی کیا ہے, تو اس کی شکل بھی ہمارے برین کو یاد ہوتی ہے. تو یہ آپ نمبر 2 یہ والا کر لیجئے. نمبر 3, اپنی خوراک میں پھلوں کا جو اضافہ وہ کر لیجئے, جو سبزیاں ہیں ان کو بڑھا لیجئے. تیسرا, وہ کہتے ہیں کہ دماغ کو کبھی کبھی آرام بھی دیا کریں. کام کے بعد, کام کے دوران اچانک آنکھیں بند کر کے تھوڑا 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی اور پچھلے کاموں کو ویژولائز کیا, اس کی ڈیٹیلنگ کو ایک نظر دیکھ لیا. ویسے تب انہوں نے اپنے اسکولوں میں اور اپنے دفتروں میں دوپہر کے آرام کے لیے 15-20 منٹ کے لیے باقاعدہ جگہیں بنانی شروع کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا آرام یا کچھ بیچ میں چاہے 15-20 منٹ کا جو ہے نیپ, یہ آپ کے میمورائز کرنے کے اور آپ کے حافظے کے لیے بہت ہی شاندار اور بہت عمدہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی, سبز چائے کا بھی بڑا ممکن ہے, انہوں نے سبز چائے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں, وہاں کچھ اور کہتے ہوں, تو سبز چائے کا بھی بڑا اہم رول ہے. پھل, سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں, سبز چائے, اور 3 چیزیں آپ کو اور بتائیں. فلیونولس جو ہے یہ آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے آپ کی میموری کے پورے نظام کی وہ تحفظ دیتے ہیں, اسے قوت جو ہے آپ کی قوت متخیلہ اس کو بہتر کرتے ہیں, آپ کی شوگر کو بھی آرام پہنچاتے ہیں, اور آپ کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. انفیکٹ چیزیں جو ہمیں جسم کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمارے آس پاس قدرت نے پیدا کی ہوتی ہیں. میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے جو ان کتابوں میں تو نہیں ہے, وہ یہ کہ جب ہم ایکسٹرا پریشان ہوتے ہیں, ہر چیز کو سر پہ لے لیتے ہیں, یعنی ہم چیزوں کو بوجھ اٹھا نہیں سکتے, پر جب آپ بار بار سٹریس لیتے ہیں اور اوور ایکسائٹڈ ہوتے ہیں سٹریس کو سنبھالنے میں, لینے میں, اپنے دکھوں کو بہت یاد کرتے ہیں, تو جیسے زیادہ آنکھ سے آنسو بہانے سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو اسی طور پہ
جب آپ فوکس کچھ کم غموں پہ کر دیتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کی زندگی سے پھر منہا یعنی کم ہونا شروع کر دیتی ہیں. برین آپ کا بڑا بچہ ہے, اسے کھیلنے دینا چاہیے. کھیلے گا تو سیکھے گا, جیتے گا, آگے بڑھے گا. اور آپ اس غریب کے کام محدود کر دو گے جو بنا لامحدود کے لیے ہے, اب اس کو لمیٹڈ کر دو گے تو یادداشت آپ کی بالکل خراب بھی ہوگی اور آپ کو جگہ جگہ خوار بھی کرے گی. آپ کو نام بھی بھولیں گے, آپ کو گانے بھی بھولیں گے. بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ کے نام اور قرآن کی آیتیں بھولتی ہیں, لیکن اگر کوئی بھول جائے تو یہ بہت بدقسمت کی بات ہوتی ہے. سیانے تو اس پہ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ اللہ سے ناراض ہو کے اس نے اپنے لفظ سے واپس لے لیے. تو یہ کبھی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ قرآن پاک حفظ کیا اور اب بعد میں کہ مجھے بھول گیا. فوکس رہنا چاہیے, اس کو میمورائز کرتے رہیں, دہراتے رہیں. یعنی اب اتنا بڑی کتاب ہے 30 پاروں والی, تو لوگ اس کو دہراتے ہیں تو تب چیزیں وہ لفظ وہ پوری آیات اسی ترتیب سے اس کی میموری میں محفوظ رہتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر آپ توجہ دینا بند کر دیں گے تو میموری اپنے آپ وہاں کام کرنا بند کر دے گی. آپ کی یادداشت اچھی ہو, آپ کی زندگی اچھی ہو, آپ کے اعمال اچھے ہوں, آپ کے دوست اچھے ہوں تو آپ کے احوال بھی اچھے ہوں گے. اور یوں یقین مانیے پھر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ دل کہیں اور ہے, خیال کہیں اور ہے, چیزیں آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور کچن میں جا کے آپ کو نمک بھول جائے اور ہانڈی میں ڈالتے ہوئے آپ کو یہ پتہ نہ چلے کیا ڈالا کیا نہیں ڈالا. لیکن یہ کیفیات سے بچا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ انسان پھر غیر حاضر دماغی میں بعض دفعہ تو بریک لگانا بھول جاتا ہے. یعنی کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت حاضر نہیں ہوتے, کہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے, اور حاضری تب خراب ہوتی ہے جب آپ کچھ غیر ضروری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں اور ضروری چیزیں آپ کے دماغ سے پھر محو ہو جاتی ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.